اور کسی ایک بندے کو بھی اس کی موت کے وقت کا پتہ نہیں ہے. سارے کے سارے بندے موت کے لیے تیار رہیں. رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو. عقل مند بندہ وہ ہے جو رسول اللہ کے ارشادات کو سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے اور اس کو مانتا بھی ہے. مرنے سے پہلے مر جاؤ کا کیا مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. بچوں کے مستقبل کی فکر ہے, کسی نے لاہور جانا ہے, کسی نے امریکہ جانا ہے, کسی نے کہاں جانا ہے, اور جس کی ٹکٹ کنفرم ہے, جس کی فلائٹ کنفرم ہے, جو ہر صورت میں جانا ہی جانا ہے. دنیا کے ممالک میں ویزا لگنے کا خدشہ ہے, شاید لگ جائے شاید نہ لگے, لیکن قبرستان کا ویزا کنفرم ہے. اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری کوئی سائنس نہیں ہے, کوئی پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آ رہی, کوئی بڑا کوئی فلسفہ ہے, اس فلسفے کا ادراک اور احساس نہیں ہے. سمپل بات ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو رائی کے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا, جو رائی کے برابر گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا وہ اپنی مرضی کی زندگی میں, عیش کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جو بندہ اعمال کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہو پایا, ناکام ہو گیا, نیکی سیکھ نہیں سکا, سیکھی یا کر نہیں سکا. نماز کا سب کو پتہ ہے, پڑھنے کا پتہ نہیں. پڑھنے والوں سے پوچھو بھائی کب سیکھی نماز, کہتے ہیں 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, 25 سال پہلے نماز سیکھی. نماز کے فرائض کیا ہیں؟ کہتے ہیں فجر کے 2 فرض ہیں, ظہر کے 4 ہیں, عصر کے 4 ہیں, مغرب کے 3 ہیں. یہ جاہلوں کا جواب ہے. عالم کا, مومن کا, مسلمان کا یہ جواب نہیں ہے. جس کو ابھی تک بال سفید ہو گئے نماز کے فرائض کا, نماز کے واجبات کا علم نہیں, وہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہے قبرستان جانا ہے, سیدھا جنت میں داخل ہونا ہے. نہ عالم سے پوچھا, نہ عالم کے پاس بیٹھے. ایک جہالت کی پوری لمبی تصویر ہے کہ مجھے پیر صاحب لے جائیں گے, میرے پیر صاحب بڑے کامل ہیں. اگر تیرے پیر صاحب نے تیرا ایمان کامل نہیں کیا, تیری نماز کامل نہیں کی, تیری شخصیت میں تبدیلی نہیں کی, تو وہ تیرا پیر نہیں ہو سکتا ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت السالکین آج سے 100 سال پہلے لکھی ہے. فرمایا اگر کسی کامل کے ساتھ وابستہ ہے, اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہ نماز کی پابندی نہیں کر سکا, کل قیامت میں وہ پیر صاحب تو جہاں جائیں گے, یہ بندہ بت پرستوں میں اٹھایا جائے گا. یہ گروپ بنا کے, جماعت بنا کے بیٹھا ہے کہ میرا فلانا گروپ ہے, میری فلانی جماعت ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا رنگ, اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے. اللہ کا رنگ شریعت کا رنگ ہے. اللہ کا رنگ جو ہے وہ نماز کا رنگ ہے. تو جب وضو کرتا تو اللہ کے رنگ میں رنگا گیا, جب تو قیام میں کھڑا ہوا تو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے, جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. محترم ڈاکٹر شہباز صاحب, ہمارا جتنا کہ تعلق اس نوجوان کے ساتھ رہا, ہم نے اس کو خوش اخلاق پایا, کسی سے لڑتا ہوا نہیں پایا, کسی سے جھگڑتا ہوا نہیں پایا, لڑائی اور جھگڑے سے جان چھڑا کے سائڈ پہ ہوتا ہوا پایا. شریف آدمی,
کسی کا حق نہ کھانے والا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنے والا۔ میرے آقا امام الانبیاء کی ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، سنو، غور سے سنو اور دل کے کانوں سے سنو۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک جنازہ گزرا، لوگ اس کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے، بہت اچھا آدمی تھا، بہت نفیس آدمی تھا، بہت بھلا مانس بندہ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ثم مروا بجنازۃ، چند دنوں کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگ کہہ رہے تھے جان چھوٹی، اللہ کا شکر ہے مر گیا، کوئی ماڑا غریب آدمی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، چلو اچھا ہوا، زمین کا بوجھ ہلکا ہوا۔ رسول پاک کے کانوں میں یہ بات پڑی، فرمایا واجب ہو گئی۔ پوچھا گیا ما واجبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا واجب ہوا ہے؟ فرمایا جس کی لوگ اچھائیاں بیان کر رہے تھے اس پر جنت واجب ہو گئی تھی، اور جس کی لوگ برائیاں بیان کر رہے تھے اس پر دوزخ واجب ہو گئی تھی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تمہاری گواہیوں سے اللہ جنت بھی دیتا ہے، تمہاری گواہیوں سے اللہ دوزخ بھی دیتا ہے۔ اور گواہیاں کیسی اچھی ہوں گی؟ آپ کی اخلاق کی وجہ سے۔ اور اخلاق حسنہ کے بارے میں بہت غلط معنی مشہور ہے، جو ہنس کے بولے وہ اچھا اخلاق والا ہے، جو لڑتا نہیں وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اور اچھا اخلاق یہ ہے کہ تو شریعت کا پابند ہو، اللہ کی نافرمانی چھوڑے، یہ اچھا اخلاق ہے۔ تو نماز کے وقت میں اذان کے بعد مسجد میں نظر آئی، یہ اچھا اخلاق ہے۔ تو تاش کھیلتا رہے، ادھر اللہ کی آواز آتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور جانتے ہو کون ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح؟ وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح والا وہ ہے جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک ہے، تیری جان کا مالک ہے، تیرے سانسوں کا مالک ہے۔ تیرے پاس 4 مرلے کے آگے تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ دیکھ ساری کائنات کو پالنے والا اپنے سامنے نافرمانوں کو بھی معاف کرتا ہے، گرفت نہیں پکڑتا ہے، گرفت نہیں کرتا۔ حالانکہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ وہ پیسے نہیں لیتا، وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سکون نہیں لیتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر تجھے سجدہ کی توفیق نہیں ہے، کل قیامت میں ایک ہوگا کام، اللہ فرمائے گا مومنو سجدہ کرو۔ جو دنیا میں سجدہ کرتے ہوں گے جلدی سے گر جائیں گے سجدے میں، اور جنہوں نے دنیا میں کبھی سجدہ نہیں کیا ان کی گردنیں اکڑ جائیں گی، جھکنا بھی چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ تم اکڑ جاؤ جھک جاؤ اور آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شہباز صاحب کی کامل بخشش فرمائے۔ آمین۔ اور ان کی طرف سے ایک اصولی اعلان ہے، میرے آقا امام الانبیاء مصلی پر کھڑے ہوئے، ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھانے لگے، کسی نے کہا حضور بندہ مقروض ہے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک اس کا قرضہ نہیں ادا ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یا حضرت معاذ بن جبل نے کسی صحابی نے کہا حضور سارا قرضہ میں اٹھاتا ہوں، پھر میرے آقا نے جنازہ پڑھایا۔ ڈاکٹر شہباز صاحب سے اگر کسی نے کسی قسم کا کوئی لین دین کرنا ہو، ان کے بھائیوں سے خاندان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ کل شریف کا